السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ بخیریت ہوں گے۔ اللہ جل شانہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ رمضان المبارک کی برکات سے اللہ جل شانہ آپ کو مالا مال فرمائے۔ مکہ وہ شہر جہاں کبھی توحید کی آواز کو دبانے کی کوشش کی گئی تھی، ہاں وہی مکہ جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے تھے، جہاں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کو ریت پر گھسیٹا گیا تھا، اور جہاں ایمان لانے کی قیمت صرف ایک تھی کہ ظلم۔ اور ایسا وقت وہاں پر گزرا تھا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ہی وطن چھوڑنا پڑا، لیکن تاریخ کا اصول ہے کہ ظلم ہمیشہ نہیں رہتا۔ 8 سال گزر چکے تھے، اب مسلمان کمزور نہیں تھے۔ مدینہ منورہ ایک مضبوط ریاست بن چکی تھی، اور قریش نے خود اپنے ہاتھوں سے صلح حدیبیہ کا معاہدہ بھی توڑ دیا تھا۔ مدینہ منورہ میں خاموشی تھی، مگر یہ طوفان سے پہلے کی خاموشی ثابت ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو مقصد نہیں بتلایا تھا، راستوں پر نگرانی لگا دی گئی، خبروں کو روک دیا گیا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی، اے اللہ قریش کی آنکھوں اور کانوں کو ہم سے غافل کر دے تاکہ ہم مکہ پہنچ جائیں۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں سن 8 ہجری میں رمضان کی 20 تاریخ کی، کہ جب مدینہ طیبہ سے 10 رمضان کو ایک لشکر روانہ ہوا تھا۔ نہ انتقام کا جذبہ تھا، نہ خون ریزی کا کوئی اعلان تھا، بلکہ ایک ایسی فتح جو دنیا کو سکھانے والی تھی کہ اصل طاقت بدلہ لینا نہیں ہے، معاف کر دینا ہے۔ اللہ جل شانہ پہلے ہی اعلان فرما چکے ہیں۔ وہ اعلان کیا تھا؟ سورہ نصر کے اندر اللہ جل شانہ نے فرمایا تھا، اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے گی۔ دنیا سمجھ رہی تھی کہ جنگ ہونے والی ہے، مگر تاریخ گواہ بننے والی تھی کہ انسان کی سب سے عظیم فتح، فتح مکہ، جو کہ صلح حدیبیہ، یہ صلح حدیبیہ صرف ایک معاہدہ نہیں تھا، بلکہ عرب میں امن کی ضمانت تھا۔ اس معاہدہ کے تحت قبائل کو اختیار دیا گیا تھا کہ وہ جس فریق کے ساتھ چاہیں اتحاد کر لیں۔ مسلمانوں کے حلیف اس وقت بنو خزاعہ بنے تھے، جبکہ قبیلہ بنو بکر نے قریش مکہ کا ساتھ اختیار کر لیا تھا۔ کچھ عرصہ تک تو ان دونوں میں امن قائم رہا، لیکن دلوں میں چبھی دشمنی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ پھر ایک رات کیا ہوا کہ بنو بکر کے لوگوں نے اچانک سے بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ اس وقت کیا گیا جب لوگ عبادت میں مصروف تھے، اور سب سے بڑی عبادت، اور پھر سب سے بڑی بات اس میں یہ ہوئی کہ قریش مکہ کے بعض سرداروں نے چہرے چھپا کر اس حملے میں خفیہ مدد بھی کی تھی۔ یوں صلح حدیبیہ عملاً ٹوٹ چکا تھا۔ زخمی اور مسلوم بنو خزاعہ کے لوگ مدینہ طیبہ پہنچے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی فریاد رکھی۔ ان کے نمائندوں نے درد بھرے اشعار پڑھتے ہوئے کہا کہ یا رسول اللہ، ہمیں آپ کے عہد پر قتل کیا گیا ہے۔ یہ سن کر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً سمجھ گئے کہ اب ظلم حد سے تجاوز کر چکا ہے۔ اسلام مظلوم کو تنہا چھوڑنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، وَإِذٍ تَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، اگر وہ دین کے معاملے میں تم سے مدد مانگیں تو تم ان کی مدد کرو۔ اب فیصلہ ہو چکا تھا مکہ کی طرف پیش قدمی کا۔ ادھر مکہ میں بھی بے چینی پھیل چکی تھی۔ قریش کے سردار ابو سفیان کو اندازہ ہو چکا تھا کہ اس بار معاملہ معمولی نہیں ہے۔ وہ جلدی سے مدینہ پہنچے، اور پھر آ کر کے ہماری اماں جان سیدنا ام حبیبہ رضی اللہ عنہا، جو کہ ان کی بیٹی بھی تھیں، ان کے گھر پہنچے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ نے یہ دیکھا کہ ان کے والد ابو سفیان، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر مبارک پر بیٹھنے لگے، تو قربان جائیں اماں حبیبہ پر کہ انہوں نے فوراً بستر کو سمیٹ دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے، آپ ایمان نہیں لائے تو اس لیے آپ اس بستر پر نہیں بیٹھ سکتے۔ یہ منظر ہمیں بتلاتا ہے
کہ ایمان کے بعد رشتوں کی بنیاد اصل جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر ہے۔ مدینہ طیبہ میں جب ابو سفیان کی ساری کوششیں ناکام رہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، کوئی وعدہ نہ فرمایا، تو ابو سفیان اس وقت مایوس ہو کر مکہ مکرمہ واپس چلے گئے، اور انہیں اندازہ ہو چکا تھا کہ تاریخ کا سب سے بڑا لشکر اب مدینہ کی طرف بڑھنے والا ہے۔ مدینہ منورہ میں کچھ معمول کے مطابق دکھائی دے رہا تھا، لیکن حقیقت میں تاریخ کی سب سے بڑی اسلامی مہم کی تیاری ہو چکی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حیران کن حکمت عملی اختیار کی، کسی کو نہیں بتلایا کہ کیا کرنا ہے، کہ لشکر کہاں جانے والا ہے، حتیٰ کہ بہت سارے صحابہ کو بھی آخری لمحے تک مقصد معلوم نہ تھا۔ مدینہ طیبہ سے باہر جانے والے راستوں پر نگرانی مقرر کر دی گئی تاکہ کوئی خبر مکہ مکرمہ نہ پہنچے، اور یہ ایک مکمل خفیہ عسکری منصوبہ تھا۔ پھر میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں فرمانے لگے کہ اللہ قریش کی آنکھوں کو اور کانوں کو ہم سے غافل کر دے تاکہ ہم اچانک ان کے پاس پہنچ جائیں۔ یہ فتح جو تھی یہ طاقت سے نہیں تھی بلکہ حکمت عملی سے حاصل ہونے والی تھی۔ رمضان کا مہینہ تھا، 10 رمضان المبارک کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سنہ 8 ہجری میں روانہ ہوئے، اور 10 دن کی مسافت کے بعد 20 رمضان کو مکہ مکرمہ پہنچے۔ آپ کے ساتھ تقریباً 10,000 صحابہ اکرام کا لشکر تھا۔ یہ وہی لوگ تھے جنہیں کبھی مکہ مکرمہ میں کمزور سمجھا جاتا تھا، جنہیں ستایا جاتا تھا، جنہیں گھروں سے نکالا جاتا تھا، اور آج وہی لوگ اللہ کے وعدے کے مطابق واپس لوٹ رہے ہیں۔ اللہ جل شانہ اپنا وعدہ پہلے ہی کر چکے ہیں۔ وہ وعدہ کیا تھا کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم لیستخلفنہم فی الارض، اللہ نے ایمان والوں سے وعدہ کیا کہ انہیں زمین میں غلبہ عطا کرے گا۔ راستے میں بڑا اہم واقعہ پیش آیا۔ رسول اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ ابو المطلب مکہ سے ہجرت کرتے ہوئے راستے میں لشکر اسلام سے آ ملے۔ انہوں نے اسلام قبول کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ اے عباس، تیری ہجرت آخری ہجرت ہے، جیسے میری نبوت آخری نبوت ہے۔ اس اعلان کا مطلب یہ تھا کہ اب مکہ ظلم کا شہر نہیں رہے گا، بلکہ اب مکہ اسلام کا مرکز بننے والا تھا۔ کچھ دنوں کے سفر کے بعد جب لشکر مکہ کے قریب مر الزہران پر پہنچا تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہر سپاہی الگ الگ کر کے آگ جلا دے۔ رات کے اندھیرے میں ہزاروں آگیں روشن ہوئیں، پورا میدان روشنی سے بھر گیا۔ یہ منظر ایسا تھا جیسے زمین پر ستارے اتر آئے ہوں۔ مقصد واضح تھا کہ قریش بغیر جنگ کے ہی خوفزدہ ہو جائے۔ اسلام خون ریزی نہیں چاہتا۔ قرآن کا اصول ہے فَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، اگر وہ صلح کی طرف مائل ہوں تو تم بھی صلح اختیار کر لو۔ ادھر مکہ میں بے چینی بڑھ رہی تھی، اور اسی رات قریش کا سردار حضرت ابو سفیان جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، حقیقت جاننے کے لیے جب شہر سے باہر نکلے تو وہ نہیں جانتے تھے کہ چند لمحوں بعد ان کی زندگی کیا بلکہ پوری تاریخ کا رخ ہی بدلنے والا ہے۔ ان کے ساتھ چند اور قریشی سردار بھی تھے۔ جیسے انہوں نے دور تک پھیلی ہوئی آگیں دیکھی تو وہ حیرت زدہ رہ گئے۔ ابو سفیان بے اختیار بول پڑے، میں نے آج تک اتنا بڑا لشکر کبھی نہیں دیکھا۔ اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس وہاں سے گزر رہے تھے۔ انہوں نے فوراً حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو پہچان لیا۔ حضرت عباس سمجھ گئے کہ اگر صبح تک معاملہ طے نہ ہوا تو مکہ کے حالات خطرناک ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا ابو سفیان، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک لشکر ہے، اب مقابلے کا کوئی راستہ باقی نہیں ہے۔ یہ سن کر ابو سفیان گھبرا گئے۔ انہوں نے فوراً کہا میرے لیے کوئی راستہ نکالو۔ چنانچہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ انہیں اپنے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کی طرف لے گئے۔ راستے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی نظر حضرت ابو سفیان پر پڑ گئی۔ وہ فوراً بول اٹھے، یا رسول اللہ، یہ اللہ جل شانہ کا دشمن ابو سفیان ہے، آپ حکم دیں تو میں ان کی گردن اڑا دوں۔ لیکن حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ میری پناہ میں ہے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیں۔ کیا فرمایا کہ انہیں آج رات عباس کے پاس رہنے دو، کل میرے پاس لے آنا۔ یہ اسلام کی عظمت ہے کہ کل تک کا دشمن آج بھی انصاف کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے۔ اور پھر واہ کیا منظر ہوگا یار کہ صبح فجر کا وقت ہے، ابو سفیان ایک حیران کن منظر دیکھ رہے ہیں کہ ہزاروں صحابہ اذانیں دے رہے ہیں، نماز کے لیے صفوں میں کھڑے ہیں،
مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کرتے ہیں تو سب رکوع کر رہے ہیں، اگر وہ سجدہ کر رہے ہیں تو سب کے سب سجدہ کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اور پھر یہ نظم، یہ اطاعت، یہ محبت، یہ پیروی، یہ قربانی حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ پر گہرا اثر چھوڑ گئی۔ انہوں نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں نے کیسر و کسریٰ کی سلطنتیں تو دیکھی ہیں لیکن ایسی اطاعت کہیں نہیں دیکھی۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، یہ بادشاہت نہیں ہے، یہ تو اصل میں نبوت ہے۔ پھر ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو سفیان کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تم گواہی دے دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں؟ حضرت ابو سفیان نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ابھی وقت نہیں آیا کہ تم مان لو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے بھی کلمہ پڑھ لیا اور یوں اسلام کا ایک بڑا مخالف اسلام کا سپاہی بن گیا۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیں، کیا خوبصورت اعلان فرمایا کہ جو شخص اپنے گھر میں داخل ہو جائے اسے امان ہے، جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے اسے امان ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اسے بھی امان ہے۔ واہ یا رسول اللہ، آپ کی سخاوت کے کیا کہنے۔ یہ اعلان انتقام نہیں تھا، یہ رحمت کا اعلان تھا۔ قرآن پہلے ہی مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کر چکا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ اب اس وقت مکہ تیار تھا لیکن جنگ کے لیے نہیں، بلکہ تاریخ کی سب سے پرامن فتح کے استقبال کے لیے۔ صبح جیسے ہی سورج طلوع ہوا، وہی مکہ جس نے کبھی رسول اللہ کو نکالا تھا آج خاموشی کے ساتھ ان کا انتظار کر رہا تھا۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو حکم دیا کہ آج کوئی جنگ نہیں کرے گا سوائے اس کے کہ جو حملہ کرے۔ یہ فتح طاقت دکھانے کے لیے نہیں تھی بلکہ امن کو قائم کرنے کے لیے تھی۔ اسلام کا بڑا خوبصورت اصول ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 208 میں اللہ جل شانہ کا کیا حکم ہے، سبحان اللہ، کہ ادخلوا فی السلم کافہ، کہ امن میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار تھے، سر مبارک عاجزی سے جھکا ہوا تھا۔ یہ فاتح کا انداز نہیں تھا بلکہ یہ اللہ جل شانہ کے شکر گزار بندے کا انداز تھا۔ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فتح کی تلاوت فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ کلمات دہرا رہے تھے کہ اے اللہ، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ لشکر اسلام مختلف راستوں سے مکہ میں داخل ہوا، تقریباً بغیر کسی بڑی جنگ کے مکہ فتح ہو گیا۔ صرف چند مقامات پہ تھوڑی بہت مزاحمت ہوئی لیکن وہ فوراً ختم ہو گئی اور یوں سارا شہر فتح ہوا۔ وہ شہر کے جس نے برسوں اسلام کی مخالفت کی تھی، یار وہ جگہ جہاں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شدت کی مخالفت تھی، آج میرے مدنی کریم وہاں پر سیدھے کعبۃ اللہ کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں۔ کعبہ کے گرد 307 بت پڑے ہوئے تھے، آپ کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی، آپ ہر بت کو گراتے جاتے اور قرآن کی یہ آیت پڑھتے جاتے، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا ہے، باطل مٹ گیا ہے، بے شک باطل مٹنے والا ہے۔ یار سوچئے کیا خوبصورت منظر ہوگا، کعبۃ اللہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں وہ لکڑی ہے، ایک ایک کر کے بت گرتے چلے جا رہے ہیں۔ صدیوں کے شرک پر مبنی تاریخ اسلام میں ختم ہو گئی۔ پھر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو کہ اے بلال، کعبہ کی چھت پر چڑھ کر آذان دو۔ وہ بلال جنہیں کبھی اس مکہ کی زمین پر گھسیٹا جاتا تھا، گرم پتھروں پر لٹایا جاتا تھا، آج وہی بلال کعبہ کی چھت پر کھڑے ہیں اور مکہ کی فضا میں پہلی بار گونج رہا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ صرف اذان نہیں تھی بلکہ یہ ظلم پر صبر کی فتح تھی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے دروازے پر کھڑے ہوئے اور قربان جائے میرے نبی کی اداؤں پر کہ قریش کے لوگ سامنے جمع تھے، وہ خوف زدہ تھے کیونکہ آج بدلہ لیا جا سکتا تھا، پاسیبلٹی تھی، لیکن انہوں نے مسلمانوں کو اتنا ستایا ہوا تھا کہ وہ ڈرے ہوئے تھے، گھر چھینے ہوئے تھے، مسلمانوں کو قتل کیا ہوا تھا، سب کو یقین تھا کہ آج انتقام ہوگا۔ لیکن مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، کیا قریش کے لوگوں تم کیا سمجھتے ہو میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا؟ انہوں نے جواب دیا
آپ کریم بھائی ہیں، کریم بھائی کے بیٹے ہیں۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تاریخی الفاظ دہرائے کہ آج تم پر کوئی گرفت نہیں ہے، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے دنیا کو سکھایا کہ اصل فتح دشمن کو شکست دینا نہیں ہے بلکہ دلوں کو جیت لینا ہے۔ اللہ جل شانہ نے اس دن کی طرف اشارہ فرمایا، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور تم دیکھو کہ لوگ جوک در جوک اللہ کے دین میں داخل ہوں گے۔ یہ تاریخ کا وہ لمحہ تھا جب فاتح کے پاس بدلہ لینے کا مکمل اختیار موجود تھا، مگر وہ بدلہ لینے کی بجائے رحمت کو چن رہے ہیں۔ وہ لوگ بھی موجود تھے جنہوں نے مسلمانوں پر بدترین ظلم کیے تھے، لیکن اسلام کا دروازہ سب کے لیے کھلا ہوا تھا۔ حتیٰ کہ اکرمہ رضی اللہ عنہ بن ابو جہل وہ خوف کی وجہ سے مکہ چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ ان کی اہلیہ حضرت ام حکیم رضی اللہ عنہ پہلے ہی اسلام قبول کر چکی تھیں۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے شوہر کے بارے میں امان مانگی، قربان جائیں میرے مدنی کریم پر کہ انہوں نے معاف فرما دیا۔ جب اکرمہ رضی اللہ عنہ واپس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ بعد میں وہ اسلام کے عظیم مجاہد بنے۔ اسی طرح پھر وہاں پر ہندہ رضی اللہ عنہ بنت عتبہ وہ خاتون ہیں کہ جنہوں نے غزوہ احد میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ سخت سلوک کیا تھا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی معاف کر دیا۔ یار وہ کیسی سخاوت تھی، کیسے وہ لمحات تھے۔ یہی وہ اخلاق تھا کہ جس کے بارے میں قرآن نے کہا ہے ادفع باللتی ہی احسن، کہ برائی کو بھلائی سے دفع کرو، ختم کرو۔ لوگ گروہ در گروہ اسلام قبول کرنے لگے، مرد، عورت، خواتین، بچے، بوڑھے، سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ یہاں پر فرماتی ہیں، بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نامحرم عورت سے ہاتھ ملا کر بیعت نہیں کی تھی، بلکہ زبانی بیعت کیا کرتے تھے۔ اور پھر میرے مدنی کریم نے ایک عظیم فیصلہ فرمایا۔ خانہ کعبہ کی چابی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بن طلحہ کے پاس تھی، حالانکہ ماضی میں انہوں نے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ میں داخل ہونے سے روکا تھا، لیکن فتح کے بعد میرے مدنی نے چابی واپس انہی کو دے دی اور فرمایا یہ چابی ہمیشہ تمہارے خاندان میں رہے گی۔ یہ انصاف کی ایسی مثال تھی کہ جس نے دشمنوں کے دل بدل دیے تھے۔ اس کے بعد مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے گھروں میں کوئی بت نہ چھوڑے۔ چنانچہ مکہ مکرمہ میں سارے کے سارے بت توڑ دیے گئے۔ جو وہ مکہ جو کبھی شرک کا مرکز تھا، اس دن پھر وہ توحید کا مرکز بنا۔ اسی دن مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو دوبارہ حکم دیا کہ کعبہ کی چھت پر اذان دیں۔ مکہ کے سردار حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ کل کا غلام آج کی اسلام کی عزت کی علامت بن چکا ہے۔ یہی اسلام کا پیغام ہے، انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یعنی اللہ کے نزدیک سب سے عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ متقی ہے۔ فتح مکہ کے بعد پورا عرب بدلنے لگا، قبائل جوگ در جوگ اسلام میں داخل ہونے لگے، اور یوں وہ دن آ گیا جس کا وعدہ اللہ نے برسوں پہلے کیا تھا۔ فتح کے بعد مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع فرمایا اور ایک عظیم خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے اعلان کیا، سن لو جاہلیت کے تمام غرور، وہ نسلی برتری اور وہ خون کے بدلے آج میرے قدموں کے نیچے ختم کر دیے گئے۔ اسلام نے واضح کر دیا، عزت قبیلے، نسل یا طاقت میں نہیں ہے، بلکہ عزت تو اللہ جل شانہ کے ہاں تقوی میں ہے۔ قرآن اسی حقیقت کو بیان کرتا ہے، انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ فتح مکہ کے بعد پورے عرب میں ایک حیران کن تبدیلی آئی، اور جو برسوں اسلام کے مخالف تھے مدینہ طیبہ میں آ کر کے اسلام قبول کرنے لگے۔ یہی وہ وقت تھا جس کے بارے میں اللہ جل شانہ نے فرمایا تھا، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ سورہ نصر میں اللہ نے کہا خوبصورت طریقے سے فرمایا، تم دیکھو گے، اور لوگوں نے دیکھا، اللہ کی قسم اللہ کا وعدہ حق اور سچ ثابت ہوا، لوگوں نے دیکھا کہ لوگ جوک در جگ آ کر کے مسلمان ہونے لگے۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کے باوجود انتقام کا دروازہ بند کر دیا۔ یہی وجہ تھی جن دلوں میں نفرت تھی وہ محبت میں بدل گئے۔ حضرت ابو سفیان، حضرت اکمہ، حضرت صفوان اور حضرت ہندہ اور بے شمار لوگ اسلام کے مضبوط ستون بن گئے، اور یہ ثابت کیا کہ تلواریں زمین فتح کرتی ہیں لیکن اخلاق وہ خوبصورت چیز ہے جو دلوں کو بھی فتح کر چھوڑتا ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں اللہ جل شانہ نے فرمایا ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ عظیم اخلاق پر فائز ہیں۔
فتح مکہ دراصل اسلام کی عالمی دعوت کا انداز تھا۔ اب عرب متحد ہو چکا تھا، اسلام ایک طاقت بن چکا تھا، اور چند ہی برسوں میں یہ پیغام دنیا کے کونے کونے تک پہنچنے والا تھا۔ ذرا سوچئے، جن لوگوں نے میرے مدنی کریم کو گھر سے نکالا، آپ نے ان کو بھی معاف کر دیا۔ اگر نبی چاہتے تو تاریخ بدلے سے بھی بھر جاتی، لیکن انہوں نے معافی کو چنا۔ اس لیے فتح مکہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں ہے، بلکہ انسانیت کے لیے رحمت، صبر اور اخلاق کا سبق ہے۔ آج ہمارے ہاں معاشرے میں کیا ہے کہ چھوٹی سی بات پر بھائی بھائی سے بولنا بند کر دیتا ہے، باپ بیٹے کی آپس میں بات نہیں ہے، عدالتیں بھری پڑی ہیں، کچہریاں بھری ہوئی ہیں، تھانے بھرے پڑے ہیں، ہسپتالوں کے اندر آپس کی مار کٹائی کے کیسوں کی لمبی لائن ایمبولینس کی لگی ہوئی ہے کہ جی کیا ہوا، بھائی کی بھائی سے لڑائی ہو گئی، چچا بھتیجا آمنے سامنے ہیں، ماموں بھانجا آمنے سامنے ہیں، ساس بہو کے مسئلے ہیں۔ وجہ کیا تھی کہ ہم نے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اخلاق کو چھوڑ دیا۔ اب ذرا اٹھا کر کے دیکھیے وہ ظلم جو مکہ والوں نے کیے تھے، ہمارے تو آپس میں اختلافات اس کے پاسک بھی نہیں ہیں۔ اس لیے خدا کے لیے آپس کے اختلافات کو چھوڑیے اور میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اخلاق کو سامنے رکھیے۔ آج جب 20 رمضان ہمیں یہ پیغام دے کر کے جا رہا ہے کہ آپ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو سامنے رکھتے ہوئے فتح مکہ کے حالات سامنے رکھیے۔ اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں تو ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں۔ ہو سکتا ہے آپ کا ایک شیئر کسی کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد